قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین کے اوپر کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ گویا کہ ہر چیز کا رزق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن کے اندر ایک شبہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو کس طرح رزق پہنچاتا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ شک و شبہ صرف ایک خیال تھا جس کی تفصیل طلب کرنا چاہتے تھے۔ انبیاء کا ایمان کامل ہوتا ہے اور پختہ ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے قریب ایک پتھر جو رکھا ہوا ہے اس کے اوپر لاٹھی ماریں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکل آیا، پھر اس کے اوپر لاٹھی ماری، پھر ایک اور پتھر نکل آیا۔ جب تیسری مرتبہ پتھر کے اوپر لاٹھی ماری تو اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا اور کیڑے کے منہ کے اندر سبز پتا تھا، اور وہ ایک وظیفہ بھی پڑھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بھی کر رہا تھا۔ اور وہ وظیفہ کیا تھا جو وہ پڑھ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، وَيَعْرِفُ مَكَانِي اور میری جگہ کو بھی جانتا ہے، وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي اور مجھے یاد رکھتا ہے، مجھے بھولتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہیں جو ایک کیڑے کو پتھروں کے اندر بھی رزق پہنچاتی ہے، تو وہ آپ کو اور مجھ جیسے انسانوں کو کس طرح بھول سکتی ہے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے احسانوں کا شکر بجا لانے کے لیے اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکائیں، نمازوں میں اسے یاد کریں، قرآن میں اسے یاد کریں، اور جس طرح ہم کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتے ہیں اور ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ زبان سے چند بول شکر کے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔